پاک نبی کا قافلہ چلتا تھا تو بی بی صاحبہ کا جو ہودج بنا ہوا تھا اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور رسیوں سے باندھ دیتے تھے. ہودج کے اوپر پردہ پڑا ہوتا تھا، اس لیے صحابہ نے جب وہ ہودج اٹھا کے اونٹنی پہ رکھا اور اونٹنی پہ رسے سے باندھ دیا، ان کو یہ پتہ بھی نہ چلا کہ بی بی اندر ہے یا بی بی اندر نہیں ہے. اگر پردہ نہ ہوتا تو سب کو بی بی نظر آ جاتی. یعنی اتنا اہتمام کیا گیا تھا کہ بی بی صاحبہ اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے دور چلی گئی اور قافلے والوں نے کیونکہ تہجد کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، انہوں نے جناب ہودج اٹھا کے باندھ دیا. حضور نے حکم دیا کہ قافلہ چلا دو. قافلہ چل پڑا. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں رہ گئی. اب محدثین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بھی ان لوگوں کو بی بی عائشہ کا بدن کیوں معلوم نہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور پھر نبی کے گھرانے میں بی بی فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ گزر جاتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ پھر آپ گزارا کیسے کرتی تھی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تمرتان اوما، کہ پانی کا گلاس پی لیا اور 2 کھجور کے دانے کھا لیے. اسی پر محمد مدنی کے گھرانے کا گزارا تھا. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد قط من تبر الا بعد فتح خیبر، کہ میرے پاک نبی کے گھرانے نے مدینے میں کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا. خیبر کی کھجوریں آنے لگی. اور بی بی فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میرے مدنی نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں کھائی، کبھی پراٹھا نہیں کھایا. حضور کے گھر میں جب 2 کھجوروں پہ گزارا ہو، عمر 9 سال کی ہو تو وزن کتنی ہوگا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا دیں. یعنی پردے کا اتنا اہتمام ہے. کپڑا باندھا ہوا ہے، قافلہ چلا گیا ہے. راستے میں جا کر جب میرے پاک نبی نے اپنا اونٹ مبارک بی بی عائشہ کے اونٹ کے قریب کیا، آپ نے آواز دی تو آواز نہ آئی. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بی بی عائشہ تو پیچھے رہ گئی ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں جب واپس آئی تو قافلہ چلا گیا. اب صحرا کا زمانہ تھا. بی بی فرماتی ہے میں نے یہی سمجھا کہ اب مناسب بات یہی ہے کہ میں یہی بیٹھ جاؤں. اگر دوڑ کے قافلہ پکڑوں تو میں پکڑ نہیں سکتی. اگر میں نے جگہ بدل دی تو پھر میرا ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اسی جگہ بیٹھ گئی. اور فرماتی ہے میں نے نماز پڑھ لی اور کپڑا لپیٹ کے میں لیٹ گئی. حضور ایک صحابی کو حکم دیتے تھے، وہ پیچھے چلتے تھے کہ قافلے والے کی کوئی چیز نہ رہ جائے. وہ جب آئے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت کپڑا اوڑھ کے لیٹ رہی ہے، اس نے کیا سب سے پہلے کیا پڑھا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے آواز دی کہ میں امہات المومنین ہوں. صحابی نے اونٹ بٹھایا، آپ دور جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ پشت دے کے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ بی بی آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں. اور بی بی فرماتی ہے خدا کی قسم ہے ایسا پاک باز صحابی میں نے نہیں دیکھا کہ پورے سفر میں اس کی نظر زمین سے بھی اوپر نہیں اٹھی. اس لیے میرے اللہ نے قرآن پاک میں ایک کیا حکم دیا کہ گھروں کے اندر رہو اور باہر کوئی باریک کپڑے یا عریاں کپڑا یا بغیر پردے کے کوئی عورت نہ نکلے. اب ایک حدیث سنے میرے پاک نبی سیدنا مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حضور نے فرمایا کہ اذا المرأة تبرزت وخرجت وتعطرت، کہ اگر کوئی عورت باریک کپڑے پہن کے فیشن والے کپڑے پہن کے میک اپ سنگار کر کے اگر خوشبو لگا کے باہر نکلے، میرے مدینے فرمایا وہ عورت سادیہ عورت کے حکم میں ہے.
اب اندازہ فرمایا نے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن فرمایا وہی قضا و قضا، وہ عورت جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ عورت کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے باریک کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے، ایسی عورتوں پہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد دوسری تیسری حدیث سنے میرے پاک نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا رب کاسیات عاریات، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ کیا معنی یعنی لباس اتنی باریک ہوگا کہ ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، ان کے بال نظر آ رہے ہوں گے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو غیر مردوں کے ساتھ مائل ہونے والی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے بالوں کو، یہ بھوے کے بالوں کو نوچ نوچ کے باریک بنانے والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے ہاتھوں پہ پھول بنا کے نشان بنانے والی ہوں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو لوگوں کے بال لے کے اپنے بالوں سے جوڑیں گی تاکہ میرے بال بڑے نظر آئیں۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو اپنے بال ایسے بنائیں گی جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، ایسے بال اونچے کرے گی تاکہ لوگوں کو اس کا قد لمبا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا ایسی میری امت کی جو عورتیں ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی ان کو خوشبو آئے گی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں جلدی سے بیٹھ جائیں، جنہوں نے بھی درود شریف پڑھا ہو جلدی جلدی بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو میری بیٹیاں اور بہنیں اللہ کے کعبے کا طواف کرنے آتی ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے کعبے کا طواف کرنے آتی ہیں اور ان کے قمیض اور شلواریں لون کی اور ململ کی اور